अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। वही हुआ जिसका खदशा मैंने 24 अगस्त के अपने वीलॉग में ज़ाहिर किया था कि तौहीन अदालत के मुकदमे में जब पिछली दफ़ा इमरान साहब ने अपना जवाब दाखिल किया था तो मैंने उसी वक्त ये कहा था कि डट जाने वालों का मौक़िफ़ न सुने और गैर मशरूत माफ़ी मांग लें। इन सियासी हालात में यही उनके लिए बेहतर था। लेकिन जब दोबारा जवाब दाखिल कराया गया, तहरीर जवाब इमरान खान की जानिब से उनके वकील हामिद खान ने जमा कराया और आज उसकी समाअत की 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने बेंच की सरबराही की और हामिद खान साहब को इस बात का मौका दिया कि वो इमरान खान के तहरीरी जवाब को एक्सप्लेन करें। इमरान साहब ने अपने जवाब में गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, अपने आप को अदालत के रहम करम पर नहीं छोड़ा। उन्होंने अफसोस का इजहार ज़रूर किया, उन्होंने वजूहात दोबारा बताने की कोशिश की कि उनसे ये गलती कैसे हुई और वो अपने अल्फाज पर नदामत का इजहार करते हैं। लेकिन जजेस का जहन बना हुआ था, शायद जिस तरह पिछली समाअत में जजेस ने कहा था कि वो ये तवक्का कर रहे थे कि इमरान खान चूँकि एक बड़े सियासी रहनुमा हैं तो वो गैर मशरूत माफ़ी मांग के कानून और आइन की सरबुलंदी का कहेंगे। लेकिन इमरान साहब का जो जवाब था उसमें ये बात वाज़ह तौर पे नहीं थी। देखिए, जब इस किस्म के हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं तो उसमें अदालत आम तौर पे अपने कुछ मुआविनीन मुंतखब करती है, अपॉइंट करती है, जो अदालत की मदद करते हैं, मुआवनत करते हैं मुख्तलिफ लीगल पॉइंट्स के ऊपर। इस केस में 3 मुआविनीन थे, मुनीर मलिक साहब, मखदूम अली ख़ान और अख्तर हुसैन साहब। ये तीनों चोटी के बड़े वकील हैं। ख़ास तौर से मुनीर मलिक साहब और मखदूम अली ख़ान तो पाकिस्तान के साबिक़ अटॉर्नी जनरल रहे हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने बड़े तहम्मुल से इन मुआविनीन की भी राय पूछी। समाअत के आखिरी हिस्से में इनसे राय पूछी। इन तीनों मुआविनीन की ये मुश्तरका राय थी कि चूँकि इमरान खान एक सियासी शख्सियत है, ये नहीं कि वो कोई ज़्यादा पॉपुलर हैं या कोई कम पॉपुलर है, उन्होंने कहा कि वो एक सियासी शख्सियत हैं, जलसों से खिताब करते रहते हैं, जोश जज्बात में ये अल्फाज निकल गए जिस पर उन्होंने अपनी नदामत का इजहार भी किया है, बेशक माफ़ी का लफ्ज़ नहीं है। लिहाजा उन्होंने अपनी ये राय दी और ये दरख्वास्त की अदालत से कि तौहीन अदालत के इस केस को आगे न बढ़ाया जाए और फ़र्द जुर्म आयद न की जाए। चीफ जस्टिस साहब ने ये सब बातें तहम्मुल से सुनी। समाअत के आखिरी मराहिल पर इमरान साहब ने अपने वकील के ज़रिए ये दरख्वास्त की कि उन्हें रोस्ट्रम पर आने दिया जाए, वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसका मौका नहीं मिला। जब चीफ जस्टिस साहब ने समाअत में वक्फे का ऐलान किया और कहा कि 5 मिनट के वक्फे के बाद वो फैसला सुनाएंगे और वो अपनी नशिस्त से खड़े हुए, तो साथ ही इमरान खान भी अपनी नशिस्त से खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने जवाब दिया कि हमने आपके वकील को सुन लिया है, अब हम फैसला सुनाएंगे। इस तरह इमरान खान साहब को जो है वो कुछ कहने का मौका नहीं मिला। अब देखिए, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इमरान साहब को गैर मशरूत माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मैं भी उनमें शामिल हूँ। पाकिस्तान के बहुत सारे चोटी के वकील इस बात को समझते थे कि इमरान साहब जिन सियासी हालात में घिरे हुए हैं, ये एक गैर ज़रूरी मुकदमा है जो महज उनके चंद अल्फाज कहने की वजह से उनके गले पड़ गया है। लिहाजा अदालत के सामने कभी भी कोई भी कितना ही बड़ा सियासी रहनुमा क्यों ना हो, अदालत के सामने सरेंडर करना या अदालत के सामने माजरत करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। और यही बात आज जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने भी कही थी। लेकिन उनके जो मुशीर थे और जो उनके वकील हैं, उन्होंने यही मुनासिब समझा कि इसी तरह जवाब लिखा जाए। अब सूरत यह है कि बाद लोगों का ये ख्याल है कि इसमें शायद ये हिकमत पोशीदा थी कि अगर इमरान साहब अनकंडीशनल माफ़ी मांग लेते, अपने आप को अदालत के डिस्पोजल पर छोड़ देते, तो जिस तरह
مسلم لیگ نون کے لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دانیال عزیز، طلال چودھری اور نہال ہاشمی کے معافی مانگنے کے باوجود انہیں سزا دی گئی اور وہ نااہل ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر چونکہ عمران خان کے خلاف تو مسلسل سازشیں ہو رہی ہیں، اگر عمران خان کو معافی کے بعد بھی معاف نہ کیا گیا تو کیا ہوگا۔ اب کم از کم یہ صورتحال بنی ہے کہ عمران صاحب کو 2 ہفتے کا وقت مل گیا ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ عمران صاحب پر فرد جرم عائد کی جائے گی اور 22 ستمبر کو 2:30 پر یہ ٹائم ہے، 2:30 پہ فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اچھا، اپنے فیصلے میں ججز نے کہا چند وہ جملے جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ عمران صاحب کے خلاف یہ کیس ختم کرنے کے بجائے ان پر فرد جرم عائد کی جانی چاہیے۔ کہا گیا ہم مطمئن نہیں کہ عمران خان خود پر لگا الزام ہٹانے میں کامیاب رہے۔ کہا گیا کہ عمران خان کا جواب تسلی بخش نہیں تھا۔ کہا گیا کہ عمران خان نے جو جواب میں اپنے موقف کے دفاع کی کوشش کی۔ کہا گیا کہ عمران خان نے غیر مشروط معافی یا عدالتی ڈسپوزل پر اپنے آپ کو نہیں چھوڑا۔ دیکھیے، اب یہ ججز کی رائے ہے، ہمیں ججز کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے اور ان کے فیصلوں کا بھی احترام کرنا چاہیے، لیکن صورت یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک بات بڑی اہم کہی ہے اور اس مقدمے میں یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ عدلیہ کی تاریخ ہے اور عدلیہ کی روایت ہے۔ انہوں نے جو بھی کہا وہ عدلیہ کی روایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت اگر عمران خان صاحب سرنڈر کریں، معافی مانگ لیں، تو ان کی معافی ایکسیپٹ بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ موقع ان کے پاس ہر وقت موجود رہے گا اور عدلیہ کسی بھی مرحلے پہ ان کی جانب سے غیر مشروط معافی کو قبول کر سکتی ہے، اس میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اب یہ تو رہی صورتحال یہ۔ اب دیکھیے 15 دن عمران صاحب کو مل گئے، تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اس طرح کا جواب دیا جانا چاہیے کہ عمران صاحب کو کچھ وقت مل جائے، عمران صاحب یہ چاہتے تھے، یہ بڑی عجیب اتفاق ہے کہ عمران صاحب یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ معاملہ پرولونگ ہو جائے اور ضمنی الیکشن آ جائے 25 ستمبر کا، ایک ایسا الیکشن جس کے 9 حلقوں میں وہ الیکشن لڑ رہے تھے۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اتحادی جماعتیں عمران خان کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتی، انتخابی میدان میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتے۔ عمران خان کے بارے میں دن رات گفتگو کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن چاہتے یہی ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں ہو جائے، الیکشن کمیشن توہین کیس میں ان کو سزا ہو جائے، عدلیہ کی توہین کے کیس میں سزا ہو جائے، لیکن کوئی ایک سیاسی رہنما ایسا نہیں ہوتا جو ان کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کی بات کر لے یا الیکشن کے حوالے سے کوئی بڑا جلسہ کرنے کی کوشش کر لے۔ یہ سارے سیاسی میدان سے بھاگے ہوئے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد ہی الیکشن کمیشن نے پاکستان کے 13 حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کر دیے۔ یعنی پی ڈی ایم کی قیادت اور یہ حکومتی اتحادی ٹولہ جو ہے یہ ایک دفعہ پھر عمران خان کے سامنے انتخابی میدان سے فرار ہو گیا ہے۔ اس بنا پر یہ بات طے شدہ ہے کہ عمران خان کی شخصیت اب اتنی پاپولر ہو گئی ہے عوام میں کہ اب لوگ بعض سوال اٹھانے لگے۔ آج جیو کے ایک اینکر نے یہ سوال اٹھایا کہ کہیں عمران خان کی مقبولیت ہی تو ان کے لیے مسئلہ نہیں بن رہی ہے۔ تو دیکھیے، مقبولیت کا معاملہ تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اب کسی ادارے کی جانب سے کچھ بھی عمران خان کے بارے میں کہا جائے وہ اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے، دنیا بھر میں اور پاکستان میں خاص طور سے ہماری عدلیہ کی تاریخ، بے شک کچھ اچھے فیصلے بھی ہوئے ہیں، لیکن ہماری عدلیہ کی تاریخ برے فیصلوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب ہماری عدلیہ کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے، میں عدلیہ سے صرف ایک بات کہتا ہوں،
اور وہ یہ ہے کہ میں صرف ابوالکلام آزاد کے مولانا ابوالکلام آزاد کے چند الفاظ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ تاریخ انسانی میں میدان جنگ کے بعد اگر کہیں بڑی ناانصافیاں ہوئی ہیں تو وہ عدالتوں کے ایوان ہوتے ہیں۔ کیا یہ عدالتیں نہیں تھیں جنہوں نے عیسیٰ کو مصلوب کر دیا تھا؟ کیا یہ عدالتیں نہیں تھیں جنہوں نے سقراط کو زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کر دیا تھا؟ کیا یہ عدالتیں نہیں تھیں جنہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا تھا؟ اور کیا یہ پاکستان کی عدالت نہیں تھی جس نے بھٹو کا سیاسی قتل کر دیا تھا؟ اب ہم مزید کسی سیاسی قتل کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ 1979 نہیں ہے۔ آپ لاکھ کہتے رہیں کہ سوشل میڈیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر سوشل میڈیا کی اہمیت نہیں ہے تو پھر بار بار یوٹیوب کو کیوں بند کر دیا جاتا ہے؟ اصل میدان، اصل لڑائی تو اب سوشل میڈیا کی ہے، کیونکہ سچ وہیں سے برآمد ہوتا ہے۔ یوٹیوب ہی بتاتا ہے کہ کس لیڈر کو کتنی تعداد میں لوگ سنتے ہیں۔ آپ کا الیکٹرانک میڈیا تو حکمران طبقات کا ایک ٹول بنا ہوا ہے عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے۔ اس لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ 40 سال پرانے فیصلے نہیں دہرائے گی۔ میں بڑا حسن ظن رکھتا ہوں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان کے بارے میں بڑا حسن ظن رکھتا ہوں، اس بینچ کے بارے میں بھی امید یہی کرتا ہوں کہ بر انصاف فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان کے دشمن اس کو صرف ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سیاسی میدان میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔